اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے، اللہ ہمارے جو بھی اس میں ڈاؤٹ آ رہے ہیں اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے کلیئر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اور ہماری جو دلی خواہش ہے اس بارے میں کہ اللہ ہم تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جائے اس بارے میں، آمین ثم آمین۔ تو آج ہم انشاءاللہ 104 آیت پڑھیں گے۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ دیکھیں آپ نے حمزہ سے علیم آیا ہے یہاں پر، جس کے معنی دردناک کے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو عین سے علیم آتا ہے اس کے معنی جاننا، علم کے معنی میں ہے۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولو تم نہ کہو، لا معنی نہیں، تقولو تم سب، جمع کا صیغہ ہے یہ ماضی کا، تم سب نہ کہو، رائنا اے ہمارے چرواہے۔ اصل اس کے معنی کیا ہے؟ مختلف آئے ہیں، جس میں سے ایک معنی چرواہے کے بھی آتے ہیں۔ یہودی یہاں پر بھی انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ بدتمیزی کی کہ الفاظ کو گھما پھرا کر اللہ کے رسول کے ساتھ استعمال کرتے تھے، جس کی خبر جو گھما یہ کرتے تھے اس کی خبر تو اللہ کو تھی نا، اور اللہ عالم الغیب ہے، وہ اللہ کے رسول کو بتا دیے تھے۔ اللہ کے رسول کو جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے کہ ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے، آپ ان کا اس طرح جواب دیجئے، ان کو اس طرح کہنے کے لیے کہیے، بلکہ کیا کہا پھر وَقُولُوا انظُرْنَا، ان سے کہو کہ وہ کہیں انظرنا، ادھر دیکھیے، متوجہ ہوئیے۔ اسی یہاں پہ رائنا اور انظرنا ہی استعمال اس لیے ہوا کہ بتانا ہے کہ رائنا مت کہو، انظرنا کہو، بلکہ اس کے معنی میں آ کے بتاؤں گی آپ کو تفصیل اس کی، ٹھیک ہے۔ وَاسْمَعُوا اور سنیے اور سنو، وَلِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، اور واو مانے اور، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی مومنو، رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے اس آیت میں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے بھی روکا گیا ہے، کیونکہ یہودی بعض الفاظ زبان میں دبا کر بولتے تھے اور مطلب برا لیتے تھے۔ یعنی ان کو کیا ہم عزت دے کے بلانا، ایسا بلاؤ، رائنا، بلکہ ایک معنی کیا ہے دیکھیے، جب انہیں یہ کہنا ہوتا کہ ہماری طرف سنیے، دیکھیے، جیسا بولتے نا میم ذرا دیکھیے ہمارا ڈاؤٹ کلیئر کریے، بلکہ آپ لوگ پوچھتے تھے نا، تو جب وہ یہودی اللہ کے رسول کے سامنے رہتے تھے، ان کو جب اللہ کے رسول سے کچھ بات کرنا رہتا تھا، بلانا رہتا تھا، تو ان الفاظ کو ایسا گھما پھرا کر بولتے تھے۔ رائنا سے مراد سرکشی لیتے تھے، سرکشی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا، اور ایک جگہ ہے اس کے معنی تانا زنی کے بھی آتے ہیں، تانا دینے کے معنوں میں بھی یہ رائنا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ گمان بھی نہ رہنا، دکھنے میں سامنے سے تو ادھر دیکھیے بول کے معنی ہے، اس کے سنیے بولنے کے معنی ہے، مگر اگر اس کو یا کے ساتھ لائیں گے تو اس کے معنی اس طرح غلط ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ ورڈش نکال دو،
उन लोगों को अगर आपको मुतवज्जे कराना है, बुलाना है, तो उनको बोलो कि आप मुझे उन्जुरना कहा करो, इधर देखिए, इस तरह बुलाओ बोलो, बोल के अल्लाह ने उनके उसके मतलब को ही खत्म कर दिया, ताकि वो लफ्जी इस्तेमाल ना हो और अल्लाह के रसूल से कुछ बदतमीजी हो। तो सब में पहले आप इस बात यहाँ पे जो गौर की आपने, क्या है कि हमें कितना अदब और एहतमाम से अल्लाह के रसूल की बात करना है, अल्लाह के रसूल से बात करना है, उनको बुलाना है। और आज की ही बात ले लीजिए, आज सुबह से हम क्या क्या अल्फाज सुन रहे हैं अल्लाह के रसूल की तौहीन में। आप लोगों ने समझ गया होगा मेरा इशारा। जो आज 12 रब्बिउल अव्वल को ईद मीलादुन नबी के नाम पर, अल्लाह के रसूल के नाम पर गाने बजा रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, और गली में हत्ता तक छोटे बच्चों को कैसा ट्रेन किया जा रहा, देखिए सुबह से बोल रही हूँ, छोटे छोटे हरे झंडियां लेके बच्चों को भगा रहे, या रसूल बोल रही, और क्या क्या पता नहीं गलत जुमले इस्तेमाल कर रहे, मालूम, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे बोल रहे, उसमें नारे तकबीर बोले तो अल्लाह अकबर बोल रहे, नारे रिसालत बोले तो या रसूल अल्लाह बोल रहे। अगर हम हमारे बच्चों को इस तरह तालीम देंगे तो सोचिए कितना तबाही की तरफ जा रहा है ये मुसलमानों का मुस्तकबिल। अल्लाह अकबर, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह हम तमाम को इस बुराई से बचाए। अल्लाह ताला ने सिर्फ, देखिए ये जुमला आज ही आना हमारे लिए कितना एक अहम पॉइंट है। देखिए मैंने भी अभी गौर किया कि अल्फाज को भी घुमा फिरा कर अल्लाह के रसूल की बेअदबी अल्लाह ताला नहीं कराना चाह रहा कुरान में, और ये नादान लोग कितनी खुल्लम खुल्ला बेअदबी कर रहे हैं अल्लाह के रसूल के नाम पर। अल्लाह अकबर, कितना अफसोस का मुकाम है ना। और अल्लाह हिदायत दे उन मौलानाओं को जो ये काम कर रहे हैं इश्क़ रसूल में, जो गलत बातें लोगों को फैला रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे मालिक। एक पॉइंट मुझे कल ही मालूम हुआ मेरी बहन, कि देखिए हमने सुना है अब तक, मैं अपने मौजू से हटके जरा बता रही हूँ, क्योंकि मैं जो बात गौर की आप भी इसमें मेरे साथ शरीक हो, बोलने मेरा मकसद है। तो एक पॉइंट जो बता रही, आप लोगों को मालूम होगा कि दिन और तारीख कब से शुरू हुआ, मालूम है आप लोगों को? अल्लाह के रसूल के जमाने में भी नहीं था ये डेट लिखना, महीना मुख्तस करना वगैरह। मालूम है किसी को आप में से तारीख लिखना कब से शुरू से हुआ? पहले जी आसमान, नहीं इंसान की, जी जी बोलो बोलो, मैं पूरी इंसान बात की पैदाइश से पहले से शायद बोलते हैं। नहीं वो तो हमारे चांद और सूरज आए तब से ये दिन और रात का गिनती शुरू हो गई ना बाजी? नहीं वो तो दुनिया शुरू हुई और हमारी तकदीरें लिखी जा चुकी हैं हमारे पैदा होने से 50,000 साल पहले। ये बात तो सही है, मेरी बहन ने कहा। मैं जो बोल रही हूँ, जो ये 12 महीने भी पहले से ही है, जब से जमीन और आसमान बने, मगर बाज़ाब्ता ये डेट वगैरह लिखना का दौर कब से शुरू हुआ पूछ रही मैं। फलाने मक्के से हिजरत करे ना, मदीने को माइग्रेशन करे ना, माइग्रेट हो गए थे ना जब अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिक्स करे बोल के। जी 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 मेरी प्यारी बहन, अल्लाह आपको खुश रखे। जो बोल रहे हैं उन सबको कि ये तारीख लिखने का दौर कब से शुरू हुआ मालूम? हिजरत के बाद से। यानी कहाँ तक सेफ मिला हमको, उससे पहले तक की कौन सी भी चीज डाउटफुल थी, लिखी हुई नहीं थी। इसीलिए हमारे कुरान ने क्या कहा कि लिख लिया करो। सूरह बकरा का आखिरी रुकू में आया ना, कोई भी माहिदा हो तो उसमें लिखा पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि कही हुई बात भूल जाती है मगर लिखी हुई बात पायदार हमेशा के लिए रहती है। तो ये लिखने का जो डेट टाइम वगैरह शुरू हुआ मालूम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
कौन से? हिजरत के बाद। उससे पहले की जो भी चीजें थी, जो भी तारीखें थी, वो सब कंफर्म नहीं थी मेरी बहनों। अब चलो मैं एक मिसाल देती हूँ। मेरे नाना हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नाना जो बोलते हैं ना, मालूम ना आप लोगों को, उन्हों कब पैदा हुए ये हमें कंफर्म नहीं है, यानी जब उतना लिखने का दौर नहीं था, मगर उनका इंतकाल मैं बोल रही हूँ 13 जनवरी 2013 को हुआ। ठीक है, पक्की डेट है ये, मेरे को मालूम है, क्योंकि 2013 में मेरी शादी हो चुकी थी। 13 जनवरी 2013 में मेरे नाना का इंतकाल हुआ, मगर मैं उनकी पैदाइश की बात इतना कंफर्मेशन से बोल सकती हूँ, कब पैदा हुए उससे 50-80 साल पहले लगा लो या 70 साल पहले, नहीं मालूम ना मेरे को, कुछ भी डाउटफुल हूं ना मैं उसमें। तो अल्लाह के रसूल का इंतकाल तो हिजरत के बाद हुआ ना, और वो 12 रबीउल अव्वल है बल्कि कंफर्म हुए सबको। ये जो करते हैं ना मिलाद, ईद मिलाद, उनको भी मालूम है कि इंतकाल हुआ 12 रबीउल अव्वल को ही, बल्कि तो उस दिन, और पैदाइश की डेट कंफर्म नहीं है, देखिए इसलिए इख्तिलाफ है, बल्कि हम सुने ना 9 में या 8 में या किस में है। तो फिर ये अक्लमंदों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती? जो चीज डाउटफुल होती है, शक व शुबे में होती है, उसके बारे में हम कोई भी साबित शुदा बात नहीं कह सकते। जो चीज साबित है उसके लिए हम पक्के होते ना माँ। तो जब पैदाइश कौन सी तारीख को हुई वही नहीं मालूम है, तो ये किस दिन ये ऐसा करने का क्या मतलब हुआ? हालांकि हिजरत के बाद तारीख लिखना शुरू हुआ हजरत उमर के क्या बोलते मशवरे के मुताबिक, और उसके बाद की तमाम चीजें लिखी जाने लगी, फलाने तारीख को इतना ये हुआ, फलाने तारीख को ऐसा हुआ, हिजरी जंग ओहद इस तारीख को हुई, जंग बदर ऐसा हुई, और इंतकाल भी कब हुआ मालूम है 12 रबीउल अव्वल को बल्कि। तो अफसोस हमें गम का उनके जुदाई का होना ना। अब अरे हमारे लिए इतनी मेहनतें करके गए सो वाले हमसे जुदा हुए, तो क्या उस दिन हमें से नाच गाना करते, खिलाते पिलाते लोगों को रोडों पे? औरतें भी निकल गई है, मैंने सुना हमारे भाइयों से कि रोडों पे औरतें भी आकर ऐसी चीखा पुकार कर रही है, मर्द और औरतों का मिलाप हो रहा है रोडों पे, बल्कि कितनी अफसोस की बात है। नहीं, ये एक पॉइंट काफी नहीं है हमारे समझने के लिए कि ये गलत है, बल्कि यही एक बात आपसे मैं शेयर करना चाह रही थी, ताकि हमारे पास और एक पुख्ता एक दलील मिल गई हमें। समझ गए आप लोग मेरी बात? जी मैम, जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे ऐसे ही जहन खोलता जाए। आपने को मालूम है, जो जिसको अल्लाह ताला दीन का फहम देता है ना, उसको पसंद कर लेता है अपनी बात पहुंचाने के लिए। अल्लाह ताला, वो हदीस याद नहीं आ रही, यशरा कल्बहु लिल इस्लाम बोल के है, जिसको दीन का फहम अता करता है ना अल्लाह, उसको पसंद कर लेता है अपने दीन के लिए। तो ये अपने जहन को ऐसा दौड़ाना हम कि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन सके। तो ठीक है, ये एक अल्फाज में बताना चाह रही थी कि अल्लाह ताला कितना मोहतात रहने का हमें हुक्म दे रहा है, नबी को भुलाने में भी यहूदियों को हुक्म दे रहा है, और उनकी मुशाबहत से मना किया है। बोली ना, मुसलमानों का इसमें गैर मुस्लिमों की मुशाबहत इख्तियार करने से मना कर रहा है। उनके अल्फाज को अल्लाह जानता है उनके दिलों में क्या है, इसलिए उनके दिल की बात को दिलों में ही रखकर अल्लाह ने कहा आइंदा से तुम ये राइना लफ्ज इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि उसकी जगह उन्जुरना लफ्ज इस्तेमाल करोगे। और एक मशहूर वाक़या आप लोगों को मालूम है, हदीस में ये भी आता है कि जब लोग सलाम करते थे यहूदी, तो आपको क्या कहते थे? अस्सलाम वालेकुम। आजकल भी फैशन हो गया ना, अस्सलाम वालेकुम ऐसा बोलते, नहीं बोलना है, हरगिज नहीं बोलना है, क्योंकि क्या माने हैं, कोई बताएगा मुझे? साम के माने क्या है? मौत। मौत, या वही बोला, बर्बादी हो आप पे, कुछ बोलते ना। हाँ, बर्बादी हो या मौत हो तुम पर। तो अल्लाह के रसूल को जब उन लोगों का ये लाम को छुपाना सामने आया, तो अल्लाह ने जब उनको बाखबर किया, और उनके जवाब में क्या कहते थे अल्लाह के रसूल? अलैकुम, दुआ दोगे तो दुआ मिलेगी, बदुआ देगो तो बदुआ तो हमें काम नहीं करेगी, मगर उल्टा वो बदुआ उन्हीं के सर पर होगी जिसके दिल में कीना होगा।
تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب یہودی اللہ کے رسول کو سلام کرتے تھے تو السلام علیکم کہتے تھے. تو ایک مرتبہ عائشہ نے کہا, عائشہ کو سنیا تھا ان لوگ ایسا بولتے سو, کیونکہ مسجد کے بازو ہی تھا نا آپ کا کمرہ, تو حضرت عائشہ کو غصہ آ کے ان کے کچھ اور بول دیتے. تو اے عائشہ, تم نے ان کا سلام تو سنا مگر میرا جواب نہیں سنے کیا, کیوں اتنا ہائپر ہو رہی؟ میں نے کہا تم پر ہی ہو, علیکم کہا, تم مت گھبراؤ, ان کی بددعا ہمیں کام نہیں کرے گی ہم پر. کتنا پیارا محبت کا اظہار ہے. دیکھیے ایک بیوی کو جب شوہر کے لیے برا بلا کہا جاتا ہے تو بیوی کی برداشت نہیں کرتی ہے نا, ہم بھی ایسے ہی ہے نا الحمدللہ. تو اس طرح اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ پل پل کے خبر دیتا تھا اور پل پل ان کی نگہبانی کرتا تھا, دیکھ بھال کرتا تھا. تو پھر کہا ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بددعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی. اس لیے الغرض قول اور فعل میں ان سے مشابہت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, اور جو میرے احکام کا خلاف کرے گا اور جو شخص کسی غیر مسلم قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. کیونکہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم بول رہے ہیں, من تشبہ بقوم فهو منہم بھی بولے, جو جسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. اس آیت سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے, کیا کہ کفار کے اقوال, قول کی جمع اقوال مانے باتیں کہنا, اور افعال فعل کی جمع, فعل کے معنی کام, ان کی اقوال اور افعال اور ان کا لباس اور ان کی عید اور ان کی عبادت میں ان کی مشابہت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات پتا چلی ہمیں اس آیت میں. اور آگے کیا عذاب کی دھمکی دی گئی ہے پھر, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم, اور جان لو ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات پتا چلی ہمیں اس آیت سے ہمیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم قرآن کریم میں, غور سے سنیے, یا ایہا الذین آمنو سنو تو کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جاؤ. کیوں؟ پھر سے بول رہی سنو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تفسیر میں, جب تم قرآن میں جہاں جہاں بھی یا ایہا الذین آمنو کا لفظ سے آیت شروع ہو جائے تو اس جگہ کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جایا کرو, کیونکہ اس میں کسی برائی سے روکا جاتا ہے, کسی برائی سے یا تو روکا جاتا ہے یا کسی نیکی کا حکم دیا جاتا ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. میں بولی نا, ایک ریسپیکٹ اللہ تعالیٰ دے کے مسلمانوں کو متوجہ کرا رہی, ان کے اندر کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی دور کرنے کے لیے کس طرح عزت دے رہے مسلمانوں کو. ابن مسعود نے فرمایا, پوری قرآن کا علم رکھتے تھے نا وہ لوگ میری بہنیں, تو اس لیے بول رہے ہیں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو سے تمہیں کوئی آیت پڑھی جا رہی ہے تو اس طرف اتنی غور سے سنو, کیونکہ اس میں یا تو کسی برائی سے روکا جائے گا یا کسی نیکی کا حکم دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کتنی اچھی بات معلوم ہے الحمدللہ ہم کو. کیونکہ اسی طرح تورات وغیرہ میں بھی یا ایھا المساکین یا ایھا الذین آمنو دوسرے ایسے ہی خطاب کیا گیا تھا. پھر حسن بصری رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں رائنا کہتے ہیں مذاق کی بات وہ الگ ہو گیا, وہ بات ہو گئی ہماری الحمدللہ. تو اس طرح ہمیں اللہ تعالی نیکیوں کی طرف ابھارتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. دکھ رہا نا, ما یود الذین نہیں چاہتے ہیں, ماں نہیں, یودو چاہنا, الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے, کیا نہیں چاہتے, اور نہ مشرکین, ولا المشرکین, وہ اور لا
نہیں مشرکین. ایک تو کہا نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین بھی. کیا این کہ ینزل آپ نازل کی جائے علیکم تم پر یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر من خیرن بھلائی میں سے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ اور اللہ خاص کر لیتا ہے یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے لیے من یشاء جس سے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت ہی فضل والا اور بلند بڑا ہے عظمت والا ہے. واللہ اور اللہ ذو والا ہے ذو مانے والا فضل والا ہے عظیم بڑا ہے عظمت والا ہے. ٹھیک ہے. آسان ترجمہ دیکھیے. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. کیوں؟ ان کی بحث ہی یہی تھی نا کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. یہی تھا نا ان کا بغض اور اناد. یہی چاہتے تھے نا. اب بتا رہے ہیں کہ اے نبی یہ یہودی چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی بھلائی ہی نہ آئے تم ہر طرح سے پریشان رہو. کون کون چاہتے ہیں؟ اہل کتاب کے مشرک کافر لوگ بھی اور مشرکین بھی کہ تم پر کوئی بھلائی نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے. اور اللہ کیوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی روک رہے نا تو کتنی باریکی سے اللہ ان کی مدد کر رہا نا. تو وہ جب یہ بولتے تھے کہ ایسا انظرنا کا ہو تو ان کو غصہ آتا تھا. ارے کیسا ان کو پتا چل جا رہا ہمارے دلوں کے حالات. ان کو کئی کو اتنی عزت مل رہی اتنا ریسپیکٹ مل رہا حالانکہ ان کا مقصد کیا تھا کہ آپ پر کوئی بھلائی نہ آئے. ہم جو چاہے آپ کے ساتھ برتاؤ کرے ہم بلند آواز میں بھی آپ کو پکارے ہم جو چاہے آپ کو بولیں. مگر اللہ نے کیا کہا روکتے گئے اور گویا کہ یہ ایک آخری لکیر ہے پتھر پہ کی. اس کے بعد ان کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ یہ آخری تھا نا آخری کتاب ہے. اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے لا محالہ. تو وہ لوگ کو غصہ آتا تھا اپنے دل میں کہ کیوں اس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں. ہمارے الفاظ کو بھی پکڑ کر اللہ ان کو دور ساتھ دے رہا. نبی کا ساتھ کیوں دے رہا بلکہ یہ دل میں کڑتے تھے بغض رکھتے تھے. تو اللہ بول رہے یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عنایت فرمائے کیونکہ اللہ مالک وہ ہے نا قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. یہی بات بتانا تھا یہاں پر. آگے تفسیر کیا ہے یہ آیت دیکھیے اب ذرا غور سے. ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ٹھیک ہے. یہ دو آیتوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں ہم. ما ننسخ جو ہم نے منسوخ کر دیا. نسخ کسے کہتے ہیں ہم آگے پڑھیں گے. یعنی نقل کرنا ہے اصل معنی. تو اس کے پہلے ترجمہ کر دیتی ہوں میں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ہم منسوخ کرتے ہیں من آیتن کوئی آیت او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں. نسیہ ینسو بھلا دینا یا اس کو بھلا دیتے ہیں. ناتی بخیر منہا کیوں کرتے ہیں ایسا تاکہ لے آئے اس سے بہتر. جو آیت آپ سے بھلا دی گئی اس سے بہتر آیت آپ کے پاس لے کر آئے بول کر اللہ تعالی یہ طریقہ اپناتے ہیں. اور وہ کیوں کرتے ہیں ہم آگے پڑھیں گے. ناتی بخیرن وہ تاکہ لے آئے بخیرن بہتر اس سے منہا اس سے او مثلیہا یا اس سے جیسی ہی لے کے آ جائے.
अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह, कि अल्लाह, अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। और क्या तुम नहीं जानते, अलम तालम अन्नल्लाह, अलम तालम यानी क्या तुम नहीं जानते कि अन्नल्लाह, कि अल्लाह, लहू, उसके लिए, मुल्क समावाति वल अर्द, तमाम आसमानों और जमीन की बादशाहत है। वमा लकुम, और नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा, मिन वलियों, कोई हामी और मददगार, वला नसीर, और ना ही कोई मददगार। ठीक है, अब आसान तर्जुमा देख लीजिए। कोई आयत जिसे हम मनसूख कर देते हैं या इसे हम भुला देते हैं, इससे बेहतर या इस जैसी ले आते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर शय पर कादिर है? क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाहत, और तुम्हारे लिए नहीं अल्लाह के सिवा कोई हामी और ना मददगार। तो ये आयत नासिख और मनसूख की बहस है यहाँ पर। क्या मतलब? यानी नस्ख के माने हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास बदल देना, हटा देना, एक चीज को हटाकर फिर दूसरा हुक्म नाजिल कर देना। और एक मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के पास क्या है इसके माने? मिटाने के माने में, यानी जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे बाकी नहीं रख के उसका हुक्म बदल देते हैं। ठीक है, ये है। और नुनसीहा माने भुला देना, यानी जो भी तुम्हें याद था अल्लाह के हुक्म से वो तुम भूल जाते। और एक जगह आते हैं छोड़ देने के भी मानों में इसे इस्तेमाल किया गया है, यानी पहले के मिनट ठीक है, मैं आज टाइम ज्यादा हो गया शायद हम वो बहस करने में, अरे सॉरी। तो ये एक आयत पढ़ लेंगे हम इंशाल्लाह, उसके बाद आगे बाद में पढ़ेंगे क्योंकि मेरी दूसरी क्लास का फोन आ रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि थोड़ी आयतें ऐसी होती हैं जिनको अल्लाह ताला बदल देता है। जैसे हम लोगों ने सुना है बहुत सी जगह कि पहले सजदा जायज था ना, क्या जायज मतलब कौन सा? आदम अलैहिस्सलाम, पहले की थोड़ी चीजें बोल दिए तो आप लोग समझ जाते। आदम अलैहिस्सलाम की बेटियां बेटे आपस में क्या थे? भाई बहन थे ना, और उनके दरमियान निकाह जायज था, फिर इसे हराम कर दिया गया ना, एक बात। फिर नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती से उतरते हैं तो उस वक्त तमाम हैवानात का खाना हलाल था, लेकिन फिर बाज की हालत को बाद में मनसूख कर दिया गया, यानी बदल दिया गया। फिर दो बहनों का निकाह इस्राइल के जमाने में उनके ऊपर हलाल था, लेकिन फिर तौरात में इसे हराम कर दिया गया। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया, फिर कुर्बानी करने से पहले ही उसे मनसूख कर दिया, यानी रोक के क्या करे, वहां पे दुम्बे को भेज दिए ने अल्लाह ताला, ऐसा हुआ। फिर बछड़ा पूजने में जो शामिल थे सब अपनी जानों को कत्ल कर डालो, बल्कि एक हुक्म हम पढ़े परसों मतलब पहले के रुकुओं में पढ़े ना, जिसने भी बछड़े की माबूद की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम अपनी खुद की जानों को कत्ल कर डालो, ये तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है। बल्कि याद है आप लोगों को मेरी बहनों? जी मैम। जी हम लोग पढ़े थे ना वहां पे कि आप लोग अपने आप को ही खत्म कर डालो, तुमने क्यों बछड़े को माबूद बनाया बोले। लेकिन बाद में इसको भी रोक दिए अल्लाह ताला, अपने आप को कत्ल करना हराम कर दिए। तो जो यहाँ पर बता रहे हैं अल्लाह ताला इसमें वक्त और मौके के हिसाब से काम करते, समझ रहे ना? क्योंकि अल्लाह हाकिम मुतलक है और मुख्तार कुल है, मखलूक में हेर फेर करने वाला, पैदाइश और हुक्म का इख्तियार रखने वाला एक ही अल्लाह ताला है। वो जिस तरह चाहता है बनाता भी है, जिसे चाहे नेक बख्ती दे दे, जिसे चाहे बदबख्ती दे दे, जिसे चाहे तंदुरुस्ती दे दे, जिसे चाहे बीमारी दे दे, तौफीक भी दे दे, जिसे चाहे बेनसीब भी कर दे।
تو بندوں میں جو حکم چاہے جاری کرے، جسے چاہے حلال کرے، جسے چاہے حرام کرے، جسے چاہے رخصت دے دے، جسے چاہے روک دے، وہ حاکم مطلق ہے، جو چاہے احکام جاری بھی کر سکتا ہے اور جن حکموں کو اسی نے کیا ہے پھر اسے روک بھی سکتا ہے۔ تو اس میں بندوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کس طرح کے تابع دار ہیں۔ یہ کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کا، کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بندوں اللہ کے رسولوں کے کس طرح جو حکم نازل کرے سنتے نہیں سنتے، دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ ہمارے نبی کے پاس کیا ہوا، قبلے کی طرف، پہلے کون سا تھا قبلہ، بیت المقدس، بعد میں اللہ کے رسول کی خواہش کے بنا پر نماز میں بدل جاؤ بولے، تو جو بدلے وہاں پہ بھی فتنہ آیا، آزمائش ہوئی، بدلے سو بالے ٹھیک ہے، ادھر بھی پڑھنا اللہ کے لیے تھا ادھر بھی پڑھنا اللہ کے لیے ہے، بدل گئے، مگر تھوڑے لوگ مذاق بنائے نا اس کو بھی۔ تو یہی دیکھنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ، کسی چیز کا کسی مصلحت کی وجہ سے حکم دیتا بھی ہے، پھر مصلحت کی وجہ سے اسے حکم کو ہٹا بھی دیتا ہے۔ اب آزمائش ہو جاتی ہے نیک لوگوں کو تو اس وقت بھی اطاعت کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں لوگ، اور بعد میں بھی، لیکن بد باطل جو باطل غلط لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ناک بھوں چڑھانے لگتے ہیں، حالانکہ تمام مخلوق کو اپنے خالق کی تمام باتیں ماننی چاہیے یا نہیں؟ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو وہ کہے اسے دل سے سچا ماننے، اور جو حکم دے اسے بجا لانا چاہیے، چاہے ہمارا اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ تو اس مقام میں بھی یہودیوں کا زبردست رد ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کے کفر کو بیان کر رہا ہے کہ وہ ناسخ اور یہ منسوخ کو مانتے نہیں تھے، وہ قائل نہیں تھے۔ تو ہمیں یہاں پہ آزمائش بولے نا، خوشی اور غم دینے والا اللہ ہے، آزمائش کے لیے دیتا ہے اور دیکھنا بھی چاہتا ہے، خوشی بھی دے کر آزماتا ہے، غم دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور غم میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت پڑھی، وَمَن يَكْشِفُ السُّوءَ عَمَّن يَسْتَرُّ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے جب وہ پکارتا ہے سوائے اللہ کی۔ تو ہمارا دین، ہمارا مسلک ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آئے اسے ماننا چاہیے، اور جس سے رکانے کے لیے کہا گیا ہے اسے رک جانا چاہیے۔ وہاں پہ زیادہ سوالات کر کے غیر ضروری اور زیادہ سوالات میں بحث میں حرکت نہ پڑے، تاکہ ہم پر ہلاکت و تباہی آ جائے۔ ٹھیک ہے، آگے وہی آیتیں کمپلیٹ ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو سمجھداری عطا کرے۔ آج انشاءاللہ یہاں تک ہی پڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 107۔ ٹھیک ہے میم 107 کا ایک بار ترجمہ بولیے نا۔ جی، 107 آیت کا ایک بار ترجمہ بولیے۔ ایک ہی آیت ہے کیا اس کے بعد؟ اب نہیں 107 آپ نے اب کہا نا، یہ اس کا ترجمہ کیجیے بول رہے۔ میری آواز کم ہو گئی تو آپ کو کال آنے سے کیا سنے نہیں آ رہا؟ آپ بول رہے ہیں سو۔ میم آپ سننے آ رہا ہے کیا؟ ہاں اب آ رہا، بولو ماں، کیا بولے سمیہ؟ آیت 107 ہے، دیکھو میم، علم تعلم ان اللہ۔ جی جی بولو بولو، علم تعلم ان وہ ایک اللہ۔ بار جی پھر سے ایک بار یہ کروں؟ ترجمہ بولیے۔ جی جی اچھا، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ انا مانے کہ ہے، یا انا کے مانے بے شک، تحقیق، البتہ بول سکتے، انا زبر آ گیا تو اس کے مانے کہ بولتے، صرف کہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس طرح بولتے نا وہ۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ، لہو، اس کے لیے، ملکو، بادشاہت ہے، السماوات، آسمانوں کی بھی، والارض، اور زمین کی بھی، پوری کی پوری بادشاہت ہے، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من مانے سے، دونی مانے سوائے، اللہ بولے تو اللہ، من اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی، ولی مانے مددگار، حامی، دوست کو بھی بولتے، ہاں ولی مانے دوست، ایک مانا دوست کے بھی آتے، ایک مانے حامی کے بھی آتے، ولا نصیر کے مانے مددگار، اور نہ ہی کوئی مددگار۔
میں نے بولا نا ابھی کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اسی طرح یہ بات اگر ہمارے ذہنوں میں رہی تو چاہے اللہ کا جو حکم ملے اسے ہم آمنا اور صدقنا کہیں گے. جو تم نے کہا آمنا و اطعنا, ہم نے ایمان لایا اور اب عمل کر لیے, ٹھیک ہے. سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, بلکہ یہ الفاظ نکلیں گے ایک مومن کے. مگر جس کے دل میں کجی ہے, جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے, وہ کیا کہے گا, کچھ نہ کچھ نکالیں گا. پہلے ایسا کہیں کو تھا, پھر اب کہیں کو ایسا ہے, وہ کہیں کو کرے, ایسا کہیں کو کرے. یہ خود بیچ میں سے ٹیڑھے پن نکالتا. مگر جو ایمان والے ہوتے وہ صرف اللہ ہی مددگار ہے, اللہ ہی کے پوری حکومت ہے, تو ہم جو بھی اللہ بولیں گے مانیں گے. اس میں ہمارے کتاب میں کیا آیتیں منسوخ ہوئی ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جی میم. جیسا کہ تھوڑی چیزیں میں بتائی نا ابھی آپ کو, آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیٹی بھائی بہن کا نکاح جائز تھا, مگر اب جائز ہے کیا, نہیں نا, اس طرح. ٹھیک ہے, جی میم. چلیے الحمدللہ. اللہ ہم جو بھی سیکھیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین.